اندر آواز بالکل سمجھ نہیں آ رہی، اس کی سیٹنگ کچھ ایسی کریں کہ اندر بھی سمجھ آئے. اندر شور ہی ہے زیادہ، آواز سمجھ نہیں آ رہی. بیس بند کریں بالکل. یو پی ایس لائٹ جنریٹر. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بإمامہم ومن اوتی کتابہ بیمینہ فأولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں اور میری آواز نو سنن والی معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، بڑی سعادت دے لمحات نے جو اسی اللہ دے گھر مسجد دے اندر گزار رہے ہیں. دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڈا سب دا اس مقام تے گزریا ایک ایک لمحہ ساڈی زندگی دا قیمتی ترین سرمایہ بنا دے. حضرات جی وقار، اج دی عظیم الشان سیرت امام اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس جو اپنی کامیابی دی طرف رواں دواں ہے، اور تسی احباب دیکھ رہے ہو کہ قائد اہل حدیث حضرت علامہ طارق محمود یزدانی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور جماعت دے بڑے عظیم خطیب حضرت مولانا پروفیسر حافظ عدیل احمد گرجاکھی حفظہ اللہ تعالی وہ جلوہ افروز نے، اور انشاءاللہ اپنے اپنے وقت کے اندر خطابات فرمان گے. اج دے تبلیغی اصلاحی تربیتی پروگرام دے انعقاد تے میں برادر مکرم حضرت مولانا سیف اللہ ربانی صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی صوبہ سندھ دا ممنون بھی ہاں اور انہاں واسطے دعا گو بھی ہاں کہ اللہ تعالیٰ انہاں دیاں تمام محنتاں اور کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. اندر آواز نہیں سیٹ، باہر ٹھیک ہے، باہر آواز کافی ہے. اندر زیادہ تر گونج آواز دی سمجھ نہیں آئی، ٹھوس آواز ہوئے. اے جڑا باہر والا یہ ایکو ختم کرو، یہ ساؤنڈ بالکل سادی آواز باہر والی ہے، یا یہ جڑا ساؤنڈ دا ڈبا ہے تھوڑا جا گھما کے اس طرح رکھو کہ اندر بھی آواز ہے. یہ منہ ادھر نو کرو، دو ڈبے ہونے چاہیے سن. سیٹنگ کرو بھائی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھڑیاں عزتاں، شانہ، مقام و مرتبہ عطا کیتا ہے، انہاں دا پوری کائنات دے سامنے اظہار کرن واسطے اور ساری کائنات نو محبوب کائنات علیہ الصلاۃ والسلام دی عظمت اور شان دکھان واسطے خالق کائنات روز قیامت
پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو او عزتاں او مقام او مرتبہ عطا فرمان گے کہ کائنات دے امام بھی دنیا دے نبی بھی کل قیامت دے روز پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو ملن والیاں انہاں عزتاں اور عظمتاں تے نہ صرف رشک کرن گے بلکہ انبیاء دی نجات اور کامیابی بھی تاں ہوئے گی جو کل قیامت دے روز نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نو ملن والے پرچم پاک پیغمبر دے جھنڈے دے نیچے جمع ہون گے۔ فرمایا کہ اللہ نے مینوں قیامت دے دن واسطے جس عظمت دی پیشین ہوئی اور بشارت سنائی وہ ہے کہ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، قیامت دے دن اللہ دی حمد دا جھنڈا میرے ہاتھ وچ ہوئے گا جدے نیچے جمع ہون والیاں نو اللہ اپنی جنت دے اندر جمع فرما جائے، وہ جھنڈا میرے ہاتھ وچ ہوئے گا۔ حضرات قیامت دے روز لوگاں دے مختلف گروہ ہون گے، مختلف جماعتاں، مختلف پارٹیاں، لوگ میدان محشر دے اندر مختلف ٹکڑیاں دے اندر تقسیم ہون گے اور ہر گروہ دا ایک لیڈر ہوئے گا، ہر جماعت دا ایک امام ہوئے گا، ہر لوگاں دے طبقے دا ایک لیڈر ہوئے گا۔ اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو میری امت کے کچھ ایسے بد نصیب لوگ ہوں گے، میری امت کے کچھ ایسے لوگ ہوں گے کل قیامت کے دن اللہ ان کو جس گروہ میں جمع کرے گا، میری امت کے کچھ لوگ ایسے اللہ ان کو جس گروہ میں جمع کرے گا اس گروہ کی امامت اور اس گروہ کا لیڈر جو ہے وہ فرعون ہوگا، اس گروہ کا لیڈر حامان اور نمرود ہوگا۔ اللہ کے رسول آپ کی امت کے فرمایا ہاں میری امت کے کچھ لوگوں کو اللہ نمرود کی قیادت میں کل قیامت کے دن جمع کرے گا۔ اللہ کے نبی وہ کون سے بد نصیب لوگ ہیں؟ فرمایا میری امت کے بے نماز، جو میری امت کا بے نماز ہے کل قیامت کے دن اس شخص کو میری امامت میں نہیں بلکہ فرعون اور نمرود شداد و حامان کی قیادت میں ان بد نصیبوں کو جمع کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں 5 وقت کا با جماعت نمازی بنا دے، اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے۔ لوگوں کے گروہ ہوں گے، ہر گروہ کا ایک امام ہوگا، ہر گروہ کا ایک لیڈر ہوگا، ہر گروہ کا ایک قائد ہوگا، اور اس لیڈر، اس قائد، اس امام کی نسبت سے قیامت کے روز لوگوں کو پکارا جائے گا۔ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرما لوگوں کے گروہ ہوں گے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ان تمام لوگوں کو ہم ان کے اماموں کی نسبت سے بلائیں گے، ان کے اماموں کی نسبت سے پکارا جائے گا۔ حضرات کسی کو کسی شخصیت کی نسبت سے آواز پڑے گی، کسی کو کسی امام کی نسبت سے، اور یاد رہے امام ہدایت کے بھی ہیں، امام گمراہی کے بھی ہیں۔ قرآن کھول کے دیکھیں، جہاں ائمہ مہتدین کا تذکرہ ہے وہاں ائمۃ المضلین کا بھی تذکرہ ہے، جہاں ائمۃ الاسلام کا ذکر ہے وہاں ائمۃ الکفر کا بھی تذکرہ ہے۔ اسلام کے بھی امام ہوتے ہیں اور کفر کے بھی۔ وقاتلوا ائمۃ الکفر، قرآن کہتا ہے کفر کے اماموں سے لڑو، لڑو، اس کا مطلب امام اسلام کے بھی ہوتے ہیں، امام کفر کے بھی ہوتے ہیں، امام ہدایت کے بھی ہیں، امام ضلالت کے بھی ہیں، گمراہی کے بھی امام ہیں۔ تمام لوگوں کو روز قیامت ان کے اماموں کی نسبت سے اللہ کی عدالت میں پکارا جائے گا، اللہ کی عدالت میں بلایا جائے گا۔ حضرات اس شخص کے مقدر کے کیا کہنے جس کو کل قیامت میدان محشر میں آواز پڑے گی تو آمینہ کے لال محمد کی نسبت سے بلایا جائے گا۔ مل کے پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے مقدر اور نصیب کے کیا کہنے جس کو قیامت کے روز پکارا جائے گا تو کملی والے محبوب کی نسبت سے بلایا جائے گا۔ حضرات ذرا غور فرمائیں،
4 جہان ہیں، 4 عالم ہیں جن جہانوں سے ہر انسان کا واسطہ لازم پڑتا ہے۔ پہلا جہان جہاں سے ہم ہو آئے ہیں وہ کون سا تھا؟ وہ عالم ارواح۔ کیوں جی؟ عالم ارواح جو سارے آ گئے ہیں نا، ہے گے وہ ساری ماشاءاللہ، روحاں بھی موجود نے نا۔ عالم ارواح جتوں اسی آ گئے۔ دوسرا جہان ہے عالم دنیا، جہاں سے ہم ابھی گزر رہے ہیں۔ تیسرا جہان ہے عالم برزخ یا عالم قبر، جہاں ہم سب نے او بولو قبراں چ نہیں پینا، ہر انسان نے جانا ہے، وہ تیسرا جہان۔ اور چوتھا جہان ہے عالم حشر، قبروں کے بعد اٹھایا جائے گا قبروں سے اور میدان محشر میں جمع کی۔ یہ 4 جہان ہیں جن سے ہر انسان کا پالا پڑتا ہے، ہر انسان نے جن جہانوں سے گزرنا ہے۔ حضرات، جس پیغمبر کی عظمت اور سیرت سننے کے لیے آپ بیٹھے ہیں، میں قربان جاؤں، اللہ نے اس کملی والے کو 4 جہانوں میں امام اعظم بنا دیا۔ میرے پاک پیغمبر عالم ارواح میں تھے، وہاں بھی امام اعظم تھے۔ عالم دنیا میں آئے، یہاں بھی امام اعظم کی حیثیت سے آئے۔ عالم قبر میں ہے، وہاں بھی امام اعظم کی حیثیت سے ہے۔ عالم حشر میں آئیں گے تو میرے پاک پیغمبر وہاں بھی امام اعظم کی حیثیت سے ہیں۔ محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب عالم ارواح میں تھے نا، تو اللہ نے سارے انبیاء کو جمع کیا اور خالق کائنات نے وہاں ایک خطاب فرمایا، انبیاء سے ایک مکالمہ کیا۔ رب کائنات نے جو نبیوں سے گفتگو کی اس کو قرآن بنا کے محمد کریم کے قلب اطہر پہ نازل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اعلان کیا، فرمایا اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے پاک پیغمبر، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال اقررتم واخذتم على ذلكم عسري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ اے میرے انبیاء دی جماعت، اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، جدوں میں تانوں کتاباں حکمتاں شریعتاں نبوتاں عطا کر دیاں، تہاڈیاں نبوتاں جاری و ساری ہون، پھر میرا آخری رسول آ جائے، ثم جاءکم رسول، پھر میرا آخری رسول آ جائے، مصدق لما معکم، اس حیثیت دے نال آئے تہاڈے ساریاں دیاں نبوتاں دے اوتے مہر تصدیق لگائے، انہاں دی تصدیق کرے، تہاڈیاں نبوتاں دی تصدیق کرے۔ فرمایا پھر او دے آن تو بعد تہاڈا حق بندا ہے لتؤمنن بہ، اے میرے انبیاء دی جماعت، تساں میرے پاک پیغمبر آمینہ دے لال تے ایمان لے آنے، وَلَتَنْصُرُ اللَّهُ، او دی مدد بھی کرنی ہے۔ ٹنڈو آدم دے روشن ضمیرو، اردا گرد تو آنے والے قرآن و سنت دے پروانے ہو دیوانے ہو، دل لگاؤ قرآن پاک دے نال، آمینہ دے لال دا مقام تے عظمت سنے آجے۔ خالق کائنات نے انبیاء نو فرمایا اے میرے نبی ہو، تساں کملی والے محبوب تے ایمان بھی لے آنے، وَلَتَنْصُرُ اللَّهُ، او دی مدد بھی کرنی ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، اللہ کو پتا تھا نا کہ جب آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا ہے تو ان نبیوں میں سے اس وقت کسی نے موجود، ان میں سے اس وقت موجود کوئی نہیں ہوگا، پھر یہ کیوں فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کہ جب اس نے آنا ہے اس وقت ان میں سے کسی نے، ان میں سے تو ہوگا کوئی نہیں، پھر یہ کیوں کہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس کے اوپر ایمان بھی لانا، اس کے دین کی مدد بھی کرنا۔ حضرات یہاں میں 2 باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے نبیوں کو یہ بات اس لیے کہی کہ سنایا نبیوں کو
اور پہنچایا ان کی امتوں کو کہ اے کائنات میں نبی ابراہیم کی نسبت کا دعویٰ کرنے والوں، نبی موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی عیسیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، میں رب آمینہ کے لال کو وہ مقام، وہ عظمت دے رہا ہوں کہ جب مصطفیٰ دنیا میں آ جائیں گے تو نبیوں کی بھی نجات تاں ہوگی، نبیاں دی نجات بھی تاں ہوئے گی جب کملی والے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھن گے، مصطفیٰ دے مرید بنن گے، پھر انہاں دی نجات ہوئے گی۔ اور دوسری گل اے اللہ نو اے تے پتہ سی کہ انہاں چوں کوئی نہیں ہونا، اللہ نو اے بھی تے پتہ سی نا جناب عیسیٰ نے بعد وچوں، عیسیٰ علیہ السلام نے ہونا کہ نہیں ہونا؟ جدا عقیدہ بولو جناب عیسیٰ نے، جناب عیسیٰ قرب قیامت آئیں گے۔ میرے محبوب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب دمشق کی مسجد کے مینار پر جناب عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے پروں پہ سوار ہو کے نازل ہوں گے، اور نماز کا وقت ہوگا، صفیں بن چکی ہوں گی، امام مصلی امامت پہ کھڑا ہوگا، جناب عیسیٰ کی داڑھی اور سر کے بالوں میں سے پانی کے قطرے چمک رہے ہوں گے، یوں محسوس ہوگا جیسے کوئی شخص غسل کر کے یا وضو کر کے آئے، جناب عیسیٰ کی داڑھی میں پانی رکا ہوگا، لوگ پہچان لیں گے عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ نازل ہو گئے، لہذا صفوں میں سے رستہ چھوڑا جائے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو مصلی امامت پہ پہنچاؤ، جناب عیسیٰ کو کہیں گے آئیں آگے تشریف لے کے آئیں ہماری امامت کروائیں، جناب عیسیٰ فرمائیں گے لوگوں میں دنیا میں دوبارہ آیا تو ضرور ہوں، مجھے اللہ نے دنیا میں دوبارہ بھیجا تو ضرور ہے، لیکن سنو اب عیسیٰ دنیا میں امام بن کے نہیں آیا بلکہ آمینہ کے لال کا غلام بن کے آیا۔ محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پاک پیغمبر نو اللہ نے مقام عطا کیتا ہے، حضرات اسے کہتے ہیں امام اعظم، امام اور بیٹا بیٹھ جاؤ، ان بچیاں نے بٹھاؤ، توجہ میری طرف، اسے کہتے ہیں امام اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے مقام عطا کیتا ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام ہونے گے پاک پیغمبر دے امتی بن کے نبی کریم علیہ السلام تے ایمان لے آن گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ اے میرے نبیو جدوں او آ گیا، میرا آخری رسول آ گیا، پھر تساں او دے اتے ایمان لے آنا ہے، او دی مدد کرنی ہے، تاں تواڈی نجات ہوئے گی۔ جے او دے تے ایمان نہ لے آندا، اپنیاں نبوتاں چلائیاں، اپنیاں رسالتاں چلائیاں، اپنیاں کتاباں منوائیاں، اپنیاں شریعتاں چمکائیاں، تواڈی نجات بھی ہو سکتی۔ انبیاء نے تسلیم کیتا ہے، قالوا اقررنا، قالوا اقررنا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مہر تصدیق لگا دیتی قرآن پاک دی تائید دے اندر۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تورات کے کچھ اوراق ملے، جناب عمر تورات کے اوراق پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی نگاہ پڑی، پاک پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ ناپسندیدگی سے، ناراضگی سے متغیر ہوا، جناب صدیق کی نگاہ پڑی، کہا عمر تیری ماں تجھے گم پائے، تیرے اس عمل سے اللہ کے رسول کا چہرہ نہیں دیکھتا، نبی پاک کو تیرا یہ عمل پسند نہیں آیا۔ جناب عمر کہتے ہیں اللہ کے محبوب ان اوراق کو سمیٹا، اللہ کے محبوب میں تو دیکھ رہا تھا یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، بیٹا یہ بھی اللہ کی منزل من اللہ ہے، یہ بھی رب کی وحی ہے۔ تو رات میں اللہ نے کیا کہا، میں تو اتنا دیکھ رہا تھا، میں اس کو پڑھ رہا ہوں اللہ کی وحی سمجھ کے، کہا عمر، میرے آقا فرماتے عمر یہ تو تورات ہے، اگر تورات والا نبی موسیٰ بھی زندہ ہوتا اس کی نجات بھی تب ہوتی اگر موسیٰ میں محمد کا کلمہ پڑھتا میرے اوپر ایمان لے کے آتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خالق کائنات دا قرآن
پاک پیغمبر دی عظمت نو بیان کر رہے ہیں. فرمایا میرے نبی ہو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. اج میں دس رہا لوگ ٹنڈو آدم دے باسی ہو. امام اعظم کنوں کے آ جاندا ہے؟ امام اعظم کون ہوندا ہے؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ عِسْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا میرے نبی ہو گواہ بن جاؤ عظمت مصطفیٰ دے. میں بھی تواڈے نال گواہ ہاں. میں بھی آمنہ دے لال دی شان دا گواہ بن گیا. اور قرآن دیاں بولیاں دا ترجمہ میرے بزرگاں نے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے کرنا پتہ کی کہنا؟ ٹنڈو آدم دے اندر جمع ہون والو فرمانا تسی آپ ہی فیصلہ کر لینا. تسا آپ ہی فیصلہ. اینی کو پنجابی سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑا تھوڑا تڑکا ہے پنجابی دا ذرا دل لگاؤ. حضرت ربانی صاحب بڑے فکر مند پھر دیو پائی خیر ہے اللہ دی رحمت ایتھے نیڑے آ جاؤ. اللہ نے رونقاں لاتیاں باراں لگ گئیاں. توجہ فرمانا تساں آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصاں آمادی. اے مجلس خاصاں آمادی جتھے نیویں پا لئی نبیاں نے قالو اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. جتھے نیویں پا لئی نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دی. اوے جنوں ملے حضوری آقا دی جنوں ملے غلامی آقا دی اونوں کی لوڑ غلاماں دی. آمن حدیث پیغمبر دی تینوں عظمت ملے سلاماں دی. اللہ و مقام تے عزتاں عطا کرے گا کملی والے دی اطاعت دے اندر آمنہ دے لال دی اتباع دے اندر پاک پیغمبر دی عظمت تے شان نو مان لو لوگو. اینو کہندے نے امام اعظم. ذرا گونج پا دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح دے اندر اوتھے بھی امام اعظم عالم دنیا چے آئے ایتھے بھی امام اعظم. میرے پاک پیغمبر نو اللہ نے ڈیوٹیاں عطا کیتیاں. محبوب لوگاں تک میرا پیغام پہنچا. لوگاں نو میری دعوت میرے ول بولا توحید دا پیغام توحید دی انہاں نو سمجھ محبوب انہاں نو سمجھا دے توحید دیاں بولیاں سنا دے. میرے پاک پیغمبر دعوت دینے پہ کوئی مند ہے کوئی انکار کر دے کوئی صرف انکار کر دے کوئی گالیاں نکال دے کوئی گالیاں نکال دے کوئی نال پتھر بھی مار دے پیا. میرے پاک پیغمبر غم زدہ نے محبوب کائنات دا وجود کمزور ہون لگ پیا. پاک پیغمبر دا جسم ماڑا ہون لگ پیا. نبی پاک نے انکار کرن والیاں دا اینا فکر کیتا ہے اینا غم لیا. میرے پاک پیغمبر دا وجود ہی کمزور ہون لگ پیا. اللہ دا قرآن کہندہ پیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. اے میرے محبوب غم نہ کر. انہاں دی وجہ تو انہاں دی فکر کر کے اپنے وجود نو کمزور نہ کر. اے میرے حبیب تیرا کام میں سنائی جانا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اے میرے حبیب تیرا کام میں سنانا تو انہاں نو سنائی جا. اساں انہاں دے اوتے تینوں داروغہ نہیں بنایا. اساں تینوں انج دا نگہبان تے ایسا مسئول نہیں بنایا. میرے محبوب جڑا تیری دعوت دا انکار کرے گا نا میں تینوں نہیں پکڑاں گا میں تیرا مواخذہ نہیں کراں گا. پھر غم نہ کر اپنی ڈیوٹیاں اپنی ذمہ داریاں ادا کر. میں دسن لگا امام اعظم دنیا دے اندر بھی امام اعظم دی حیثیت یہ دوسرا جہان ہے عالم دنیا. ایتھے بھی امام اعظم جدو میرے آقا غم زدہ ہو گئے نا بڑے فکر مند لوگاں دی طرفوں دعوت انکار دی وجہ تو میرے آقا فکر مند. تو ساڈا کوئی یار کوئی پیارا کوئی عزیز کوئی دوست بیمار ہو نا تو ہم کہتے ہیں چھوڑو یار آؤ باہر گھوم پھر کے آئیں آؤ باہر چکر لگا کے آئیں آؤ میں تمہیں کہیں کھلے اور صاف ستھرے اچھی فضا والے علاقے میں لے کے جاؤں. باہر جاؤ گے
تمہاری آدھی بیماری تو کٹ جائے گی. یہاں اکیلے بیٹھے سوچتے رہتے ہو بیماری کو اپنے اوپر سوار کر لیا. اسی پنجابی چاہنے وہ چھاڑی یار کی منجی نال منجی ہو گئے, کی منجی نال منجی ہو گیا, چھوڑ چار پائی. آپ باہر نکلتے ہیں, کوئی ہوا بدلی ہوگی, لوگوں سے ملو گے, ادھر ادھر کی چیزیں دیکھو گے, تمہاری توجہ ہٹے گی, آدھی بیماری کٹے گی, آدھی بیماری کٹے گی. آؤ نکلو. میں قربان جاواں جدوں میرے پاک پیغمبر مکے والے آندے دعوت انکار دی وجہ تو میرے آقا پریشان, اللہ کہندے نے میرے محبوب پریشان نہ ہو, آدھرا تھوڑا جہا سیر کرا دیاں, آ تھوڑا جہا تیرا دھیان دوسری طرف کرا دیاں, تیری توجہ دوسری طرف کروا دیاں. آ محبوب تینوں اپنی نشانیاں دکھاواں, آ میں تینوں تیرا مقام, تیری عزت, تیری پہچان دا تعارف کراواں, تیری پہچان کراواں. سونےاں اے انکار کر دینے میرے حبیب غم نہ کر, آ میں تینوں دساں تیری حیثیت کی ہے, آ تینوں دکھاواں تیرا مقام تے تیری عظمت کی ہے. اللہ نے تسلیاں دتیاں, اللہ نے حوصلے دیتے, اللہ نے دلاسے دیتے, اور میرا رب کہہ رہے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ. سبحان اللہ. کنجوسو جدوں پنجاب وچ کوئی آئے نا تو سبحان اللہ کہہ چھڈیا. ساڈی ایک کوشش ہوندی ہے مجمع بیدار ہو کے جاگ کے سنے. سبحان اللہ کہنے سے نہ خرچہ ہوتا ہے نہ پرچہ ہوتا ہے, بلکہ جنت میں چرچا ہوتا ہے. پر تسی سندھیو بڑے کنجوس ہو, مینوں پتہ ہے میں جنہ مرضی کہنا تساں بولنا نہیں, کہ بولو گے. او سبحان اللہ. سبحان الذی, قرآن لوگو دل لگا, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا من آياتنا انه هو السميع البصير. میں قربان جاواں رب کائنات نے سیراں کرائیاں, میرے پاک پیغمبر ستے نے. حضرات ذرا غور کرے آجے, جناب جبریل آئے, محبوب کائنات نو اٹھایا, لے کے گئے رستے دیاں نشانیاں, اے میرے پاک پیغمبر اے فلاں مقام, اے فلانی جگہ, محبوب کائنات نو تعارف کرایا جا رہے ہیں. آگے پہنچے نا تو ایک بہت بڑی مسجد آئی, بہت بڑی مسجد, اندر سے بھی کھچا کچ بری, باہر بھی لوگوں کا جمع غفیر ہے, نورانی چہرے, خوبصورت شکلیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جبریل یہ کون سا مقام ہے؟ اللہ کے محبوب یہ آپ کا قبلہ بیت المقدس ہے, یہ مسجد اقصی ہے, اس وقت کا قبلہ یہ مسجد اقصی ہے. اچھا جبریل مسجد اندروں بھی بھری ہے, مسجد باہروں بھی بھری ہے. جبریل اے کون لوگ نے؟ نورانی چہریاں والے, خوبصورت شکلاں والے, ایک کون نے؟ جناب جبریل عرض کر دینے اللہ دے حبیب آج ایتھے رب نے 1.25 لاکھ نبیاں نو جمع کر چھڑیا ہے. اس 1.25 لاکھ نبی نے 1.25 لاکھ انبیاء کو اللہ نے اس مقام پہ جمع کیا. فرمایا جبریل نبی جمع کیوں ہوئے نے؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام پوچھ دینے جبریل نبی جمع کیوں ہوئے؟ اللہ دے حبیب انہوں نے 2 رکعتاں پڑھنیاں نے. فرمایا جبریل یہ نماز پڑھ دے کیوں نہیں؟ اللہ دے حبیب انہوں اپنے امام دا انتظار, مکالمہ ہو رہا ہے, انہوں اپنے امام دا انتظار ہے. فرمایا جبریل انہوں دا امام کون ہے؟ آقا کہیں نے میں اتنی بات پوچھی, جناب جبریل نے مینوں موڈیاں تو پھڑ کے کندھیاں تو پکڑ کے مصلی امامت تے کھڑا کر دیتا ہے. جبریل کہندے نے اللہ دے حبیب اج اللہ نے تانوں 1.25 لاکھ نبیاں دا امام بنا دیتا ہے. اینو کہندے نے امام, گل بھول نہ جایا جے, امام اینو کہندے نے امام اعظم. عالم ارواح چ سن اوتھے بھی امام اعظم, عالم دنیا چ آئے ایتھے بھی امام اعظم. رات معراج آ کے جبریل بولے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے, سواری لئی در تے ہے براق آیا, سواری لئی در تے ہے براق آیا.
تے واگاں پڑھن نو غلام آ گیا ہے جا اقصا چ پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی انتظاراں چ سارے جا اقصا چ پہنچے سن آقا پیارے کھڑے سن نبی انتظاراں چ سارے تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے اینو کہندے نے امام اعظم چھل پا دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر ہر جہان دے اندر امام اعظم ہر عالم دے اندر امام اعظم اور لوگ ذرا غور کرے آجے عالم قبر چے گئے میرے پاک پیغمبر حضرات میرے محبوب کائنات دی تربت انبیاء دیاں قبرانو اللہ نے حکم دیتا ہے اے میری زمین اے مٹی تیری فطرت ہے کہ جب تیرے اندر کوئی میت آئے تو اس کو کھا جاتی ہے اے زمین جب تیرے اندر کوئی میت دفن کی جائے تو اس کو مٹا دیتی ہے اس کو کھا جاتی ہے ہر وجود مٹی کے ساتھ مٹی بن جاتا ہے لیکن اے زمین میں تیرا رب تجھے حکم دے رہا ہوں ان اللہ قد حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء جب تیرے اندر کسی نبی کا جسم دفن کیا جائے تو میں تیرا رب کہتا ہوں نبیوں کو جسموں کو کھانا میں نے تیرے اوپر حرام کر دیا یہ انبیاء کے وجودوں کا تقدس ہے ان جسموں کا احترام ہے تیرے اوپر حرام ہے تو نے کسی نبی کے جسم کو کھانا جب دوسرے نبیوں کا عالم برزخ میں یہ مقام ہے تو نبیوں کے امام کا کتنا مقام ہوگا میرا عقیدہ اور ایمان ہے عالم برزخ میں بھی اگر رب نے کسی کو امام اعظم رکھا ہے تو وہ کملی والے مصطفیٰ کو رکھا اور چوتھا جہان عالم چوتھا جہان کیڑا ہے عالم حشر قیامت کا دن محشر عالم حشر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آئیں گے عالم حشر میں امام اعظم کی حیثیت سے خالق کائنات پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کے ساتھ سجدے میں پڑ جائیں گے آقا فرماتے ہیں میں رونا شروع کر دوں گا اور روتا رہوں گا اللہ سے کہتا رہوں گا رب امتی یا رب امتی اللہ دے کولوں اپنی امت دی سفارش اللہ دے کولوں اپنی امت واسطے رو رو کے میں مالک دی بارگاہ چے منت کراں گا اپنی امت دی عرضیاں خالق کے کائنات دے سامنے رکھاں گا حضرات ذرا غور کریو فرمایا 7 دن 7 راتاں اتنا لمبا ایک ہفتے دی مسافت ایک ہفتے جتنا وقت گزر جائے گا اتنی دیر میں سجدے چ پیا رہاں گا ایک ہفتے دا وقت گزرن تو بعد اللہ فرمان گے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میرے حبیب اپنا سار اٹھا کل تسمع جو کہے گا سنا جائے گا سل تعطا جو مانگے گا دیا جائے گا اشفع تشفع جس کی سفارش کرے گا میں تیری سفارش قبول کر کے جنت کا ٹکٹ عطا کر دوں گا جو جدھر اشارہ کرو گے جس کی طرف اشارہ کرو گے میں جنت کا داخلہ عطا کر دوں گا رب کائنات نے فرمایا پاک پیغمبر علیہ السلام میدان معاشر دے اندر جس حیثیت نال آن گے لوگ سفارش واسطے جناب آدم کو جان گے جناب آدم اپنا عذر پیش کر دیں گے میں تے جنت دا درخت چک بیٹھا پھل چک بیٹھا اللہ نے کہا سی ولا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین آدم تو اور تیری بیوی اگر اس درخت کے قریب گئے ظالموں میں سے ہو جاؤ گے کہا مجھ سے بھول ہو گئی میں نے تو غلطی کر لی مجھے اپنی فکر پڑی ہے جناب نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے لوگ ہماری سفارش کر دیں سفارش اس لیے نہیں کہ اللہ معاف کر دے سفارش یہ کر دیں کہ معاشر کی گرمی بڑی ہے اللہ حساب کتاب شروع کرے جنت اور جہنم جو بھی ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا یہاں کھڑا نہیں ہوا جا رہا معاشر کی گرمی سے نجات ملے نوح علیہ السلام کہیں گے میں تے اپنا منڈا نہیں بچا سکیا صحیح بخاری کے الفاظ سنا رہا ہوں صحیح بخاری کی حدیث ہے جناب نوح لمبی حدیث ہے جناب نوح علیہ السلام اپنا عذر پیش کریں گے مجھے تو اللہ نے کہہ دیا تھا اے نبی نوح اگر اب دوبارہ اپنے بیٹے کی سفارش کی تو میں تجھے بھی تیرے بیٹے کے ساتھ پانی کی لہروں کی نظر کر دوں گا
میں تو اپنے بیٹے کی سفارش کرنے سے ڈر گیا ہوں، ڈر رہا ہوں میں تو آج آپ کے لیے تو نہیں جا سکتا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ اپنا عذر پیش کریں گے۔ جناب موسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ اپنا عذر پیش کریں گے۔ صحیح بخاری کی لمبی حدیث ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ اپنا عذر پیش کریں گے، اور جناب عیسیٰ کہیں گے زیادہ پھرنے کی ضرورت نہیں، زیادہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر چاہتے ہو نا ان 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کوئی اللہ کا نبی اللہ کی عدالت میں آپ کے لیے کھڑا ہو جائے، آپ کی سفارش کرے، تو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، سیدھا محمد عربی کے پاس چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات انہوں کہیں دن امام اعظم فرمایا میرے کول آؤن گے، میں اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ دے عرش دے پائے دے نال جا کے سجدے جے پہ جاواں گا، اللہ کہن گے سر چک، فرمایا میں اللہ دی عدالت دے اندر عرض کراں گا اپنی امت دے بارے، پاک پیغمبر دا رونا سونیا تیرے کم آ جائے گا، ٹنڈو آدم دے اندر جمع ہونے والے ہو، پاک پیغمبر دا آنسو بہانا تیرے کم آ جائے گا، نبی پاک دے رون دے نال اللہ دا کرم ہو جائے گا۔ میں محبت دا ترجمہ سنانا چاہنا جے دل لگاؤ کہ رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے۔ سنا دیاں کیوں جی پنجابی آندی جی نا اینی دی، رب نے جنہوں نہیں آندی دوجے کو ترجمہ کرا لے، نال دیاں نو پوچھ لیا جے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، جس دم یار نے ہاں کرنی ہے، رب نے بھائی راشد رنداوا صاحب ادھر میرے بات، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، جس دم یار نے ہاں کرنی ہے۔ آقا سجدے جے پہ ہون گے، اللہ کہن گے سر سجدے وچوں چک لے سونا، سر سجدے وچوں چک لے مٹھڑا، اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے۔ جے تے میرے نال تے کہو سبحان اللہ، اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، جس دم یار نے ہاں کرنی ہے۔ آقا فرماندے نے میں سجدے دے وچ ہی کہاں گا امت میری بخش دو ساری، امت میری بخش دو ساری، دوجی گل میں تا کرنی۔ کتھے ٹر گئے ہو میرے نال ہی رہو، دوجی گل میں تا کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں۔ اور لوگوں بیڑا پار ہوگا لیکن کس کا؟ اللہ فرمان کے میرے محبوب جس نے اطاعت کی تھی تیری، جس نے اطاعت کی تھی تیری، جنت میں او دے نہ کرنی، جنت میں او دے نہ کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، جس دم یار نے ہاں کرنی۔ اللہ کل قیامت کے روز اپنے محبوب نبی کی ہمارے لیے ہاں کروا دینا، اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمانا، لیکن ملے گی کس کو؟ جس نے امام اعظم مانا اور پھر اس پہ ڈٹ گیا، اس نے کہا میرا امام اعظم کملی والا مصطفیٰ ہے صلی اللہ ہو۔ اور لوگوں ہماری دعوت اہل حدیث کی پکار، اہل حدیث نے جس عقیدے پہ گرا لگائی وہ عقیدہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ یہ ہے لوگوں میرا امام اعظم اگر میں اس کو دیکھوں تو دنیا میں میرا امام اعظم، دین میں میرا امام، میرا مصطفیٰ، میرا امام اعظم، میرا کملی والا مصطفیٰ ہے، جو دین کا بھی امام اعظم، دنیا کا بھی امام اعظم، جو میرے لیے شریعت کا امام، طریقت کا امام، جو میرے لیے معیشت کا امام، معاشرت کا امام، میرے لیے عبادت کا امام، ریاضت کا امام، لوگوں سخاوت کا امام، تلاوت کا امام، جہاد کا امام، دعوت کا امام، خطابت کا امام، امامت کا امام،
میرا امام اعظم میرا مصطفیٰ میرے لیے وضع اور قطع کا امام، میرے لیے زہد اور ورع کا امام، میرے لیے صبر اور شکر کا امام، ذکر اور فکر کا امام، میری خلوت کا امام، میری جلوت کا امام، میرے ظاہر کا امام، میرے باطن کا امام، میرا امام اعظم میرا مصطفیٰ لوگوں میری خوشی کا امام، میری غمی کا امام، میرے سفر کا امام، میرے حضر کا امام، میری رات کا امام، میرے دن کا امام، میری مسجد میں بھی امام، میرے گھر میں بھی امام، میرا امام اعظم میرا مصطفیٰ میری تلاوت کا امام، میرے دین کا امام، میری دنیا کا امام، میرا امام اعظم میرا مصطفیٰ۔ اللہ کی قسم اس کائنات میں حسن کا بھی امام، جمال کا بھی امام، کردار کا بھی امام، گفتار کا بھی امام، میرا امام اعظم میرا مصطفیٰ، میری زندگی کا بھی امام، میری آخرت کا بھی امام، اللہ کی قسم میرے جسم کا بھی امام، میری روح کا بھی امام۔ اسے کہتے ہیں امام اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، دادا جان شیخ القرآن مولانا محمد حسین شہبری، حضرات میرا پیغام مکمل ہو رہا ہے، آؤ محبت کا ترجمہ سناواں۔ پتہ کی کہنا؟ اے میرا نبی امام دا، لوگ بلا رہے ہیں اماموں کی طرف، ہم کہتے ہیں سب امام قابل احترام ہیں، سب امام قابل عزت ہیں، سب امام قابل عقیدت ہیں، لیکن قابل اطاعت اگر رب نے کسی کو بنایا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ بلا رہے ہیں اماموں کی طرف، ہم بلا رہے ہیں اماموں کے امام کی طرف۔ لوگ بلا رہے ہیں اماموں کی طرف، ہم بلا رہے ہیں اماموں کے امام کی طرف، اماموں کا امام۔ اور میرا نبی امام دا می ورے درود سلام دا، اللہ ان پہ درود و سلام کی بارش نازل فرمائے۔ میرا نبی امام دا می ورے درود سلام دا، بڑا مول جے اس دے غلاماں دا، بڑا مول جے اس دے غلاماں دا، جدے سر شفقت دا سیرائے، میرے ویر مسافر سوچ دارا، میرے ویر مسافر سوچ دارا، ایس جگ تے اکو پھیرائے، ایتھوں نظر بچا کے تر چلیے، ساڈا اگے سفر لمیرائے، ایتھوں نظر بچا کے تر چلیے، ساڈا اگے سفر لمیرائے۔ بڑا لمبا بڑا مشکل سفر ہے، آؤ آخری بات سناؤں اور بات ختم کروں۔ اللہ نے قرآن میں کہا قیامت کے دن لوگوں کو بلایا جائے گا ان کے اماموں کی نسبت سے۔ ہمارے علاقہ میں ایک حضرت صاحب خطاب کر رہے بڑے جوش سے، وہ کہنے لگے اس آیت مبارکہ میں اماموں سے مراد ائمہ فقہا ہیں۔ کیسے جی؟ اللہ کل قیامت کو کہیں گے جی امام ابو حنیفہ کو ماننے والے رحمت اللہ، امام ابو حنیفہ کو ماننے والے جی یا اللہ، اللہ کہیں گے آؤ چلو تم جنت میں۔ جی کیڑا سوکھا کام ہے، چلو جنت میں چلے جائیں گے۔ ہاں بھی تم کون ہو؟ اللہ ہم امام مالک والے، اچھا چلو تم بھی جنت میں۔ امام شافعی والے جی یا اللہ چلو تم بھی جنت میں۔ امام احمد والے جی یا اللہ چلو تم بھی جنت میں۔ مولانا کہنے لگے یہ اماموں والے سارے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے قیامت کے دن لوگوں کو ان کے اماموں کی نسبت سے بلایا جائے گا، اماموں کے ناموں سے پکارا جائے گا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، تو اس سے مراد ہے ائمہ فقہا، لوگوں کو ان کی فقہ کے اماموں کی نسبت سے بلایا جائے گا اور سارے لوگ اللہ کی جنت میں چلے جائیں گے۔ اور یہ جو وہابی ہے نا، غیر مقلد وہابی اہل حدیث، یہ میدان معاشر میں منہ اٹھا کے دیکھتے رہ جائیں گے، کیونکہ ان کا امام جو کوئی نہیں، بے امام میں بے پیر ہے، نہ کوئی ان کا پیر ہے نہ کوئی ان کا امام ہے، میدان معاشر میں منہ اٹھا کے دیکھتے رہیں گے۔ وہ جماعت والے بڑے پریشان آئے ہمارے بزرگوں کے پاس، تو حضرت شیخ القرآن شہو پوری رحمت اللہ علیہ کو وہ کہنے لگے حضرت جی ہمارے علاقے میں ایک مولانا صاحب آ کے ہمیں معاشر کی گرمی میں کھڑا کر گئے ہیں، خدا کے لیے جلدی آئیں، ہمیں کسی طرف لگائیں، وہاں گرمی بڑی شدید ہے، معاشر کی گرمی بڑی، کسی پاس سے لاؤ آ کے۔ بزرگ تشریف لے گئے، تو جیسے مولانا نے بیان کیا نا،
اسی طرح فرمانے لگے. سنا ہے ایک مولوی صاحب نے اس آیت کا یہ ترجمہ کیا کہ اللہ ائمہ فقہا کی نسبت سے قیامت کے دن لوگوں کو بلائیں گے اور جنت میں بھیج دیا جائے گا. وہ بھی منہ چوک کے ویندے ہی رہ جائیں گے, کیوں بھی یہی کیا نا. لوگ کہنے لگے جی یہی کیا ہے. فرمان لگے اچھا چلو 1 منٹ واسطے میں مان لیا, سارے ٹر گئے جنت چ, مگر رہ گئے اسی تے سانو بھی تے اللہ کچھ پوچھے گا. اللہ فرمان گے تسی کون ہو, سانو بھی تے پوچھے گا کہ نہیں. اللہ پوچھیں گے آپ کون, ہم کہیں گے یا اللہ ہمیں نہ پوچھو, ان سے پوچھو ہم کون. اللہ انہوں نے پوچھ, اللہ کہیں گے کھلو جو جنت چ بعد ہی چ جایا جے, پہلوں دسو اے کیڑا ٹبر ہے, اے کون نے. تو دعا کرو اوہی کہن جو ایتھے کہندے نے. اللہ نے کہنا کھلو جو انہاں دا دس دو اے کون نے. میں انہاں نوں پوچھیا تسی کون ہو, اے کہندے نے یا اللہ انہاں نوں پوچھ اسی کون ہاں تے تسی دسو اے کون نے. اے کہن گے یا اللہ اے وہابی, یا اللہ اے. اللہ کہیں گے وہابی, ہم نے کہنا جی یا اللہ. اللہ نے کہنا وہابی کیوں, ہم نے کہنا اللہ ہم نے تیرا قرآن پڑھا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ہم نے تیرا قرآن پڑھا, تو وہاب, ہم وہابی, تو ہمارا ہم تیرے. اللہ نے کہنا بات تو ٹھیک, میں وہاب, میری نسبت سے تم وہابی. چلو تم سارے جنت میں, ان کو میں خود دیکھ لیتا ہوں, انہوں نے میں آپ ہی نہیں پڑھ لیں گے. لیکن یہ میری دعوت نہیں ہے. یہ تو آندے نے پنجابی جویں دا منہ اوویں دی چپیڑ, جیسی گل ویسا جواب. ہم کہتے ہیں آؤ اتنی بڑی جنت میں ہم اہل حدیث اکیلے کیا کریں گے, آؤ یار سارے مل کے جنت میں چلیں, قبلی والے مصطفیٰ کے متبع بن جاؤ, قرآن کا ایسا دامن تھام لو, قرآن و سنت کے پیروکار بن جاؤ, آؤ سارے مل کے رب کی جنتوں کے وارث بن جائیں. آؤ چلے جنت میں. اللہ کی قسم جنت میں رستہ جاتا ہے یا مکے سے جاتا ہے یا مدینے سے جاتا ہے, قرآن اور حدیث کو تھامنے والا جنت میں جاتا ہے. مجھے کعبے کے رب کی قسم ہے, کوفے سے کوئی راستہ جنت کو نہیں جاتا, بغداد سے کوئی راستہ جنت کو نہیں جاتا, اجمیر سے کوئی راستہ جنت میں نہیں جاتا, کراچی سے کوئی راستہ جنت کو نہیں جاتا. جنت کو جانا ہوگا مکے اور مدینے کا راستہ اختیار کرنا ہوگا. اللہ ہم سب کو اسی عقیدے پہ زندہ رکھے اور اسی پہ خاتمہ نصیب کرے. مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان جو پورے ملک پاکستان میں نبی کائنات علیہ السلام کی ختم نبوت کی پہرے دار اور چوکیدار بن کے میدان میں آئی. میرے بعد حضرت پروفیسر صاحب انشاءاللہ اس موضوع پہ سیر حاصل گفتگو کریں گے. میں اپنا ایک سوشل میڈیا پہ معروف اور بڑا اللہ نے ہماری پہچان بنائی وہ نعرہ لگاؤں گا ختم نبوت کا. آپ نے میرا ساتھ دینا ہے اور میرا پیغام مکمل ساتھ دیں گے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت. اللہ کی قسم اصل چوکیدار آپ ہیں جنہوں نے نبی کائنات کے بعد کسی کو معصوم, جس نے کسی اور کو معصوم مان لیا اس نے نبوت کی دیوار میں, حضرات اس نے نبوت کی دیوار میں سوراخ کرنے کی جسارت کی ہے. اس لیے میرا ساتھ دیں, تاجدار ختم نبوت. ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں, حاکم کو سنانا چاہتا ہوں, غدار ختم نبوت سے, غدار ختم نبوت سے یہ ملک بچانا چاہتا ہوں. ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں, آواز اٹھانا چاہتا ہوں, تم سب کو ملانا چاہتا ہوں. مل کے بولو ختم نبوت. ایسے نہیں شیر بن کے ختم نبوت کے غدار کی حضرات اس کے دل پہ سینے پہ ضرب لگے اور تمہاری آواز کی گونج ملک میں گونج جائے. ختم نبوت. شیر بن کے ہاتھ اٹھا کے ختم نبوت.
ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، اس سچے عقیدے کی خاطر اب مل کر سارے ہاتھ لگے، اس سچے عقیدے کی خاطر اب مل کر سارے ہاتھ لگے، جذبات لگے، اوقات لگے، پہرے اس پر دن رات لگے، یہ اہل حدیث کی جمعیت جو یوتھ فورس اور عالمی، یہ اہل حدیث کی جمعیت جو یوتھ فورس اور عالمی، رکھوالے مشن شہیداں کے، یہ ختم نبوت آرمی، یہ ختم نبوت آرمی، میدان سجانا چاہتا ہوں، احساس دلانا چاہتا ہوں، تم سب کو جگانا چاہتا ہوں، ختم نبوت انشاءاللہ مرتے دم تک نبی کائنات علیہ السلام کی عزت و ناموس کے پہرے دار بن کے رہیں گے انشاءاللہ، اور ہر میدان میں ختم نبوت کے نعرے لگاتے رہیں گے، اور ہر میدان میں ختم نبوت کے غداروں سے ٹکراتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔